کا سوال ہے کہ کچھ لوگ جادو کی خاطر جادو کسی پہ کوئی عمل کرنے کے لیے قرآن پاک کے کچھ الفاظ کو لیتے ہیں، اور جیسے کہ مشہور ہے کہ یہ بات عام طور پہ جانی جاتی ہے کہ قرآن پاک کے عربک جو لفظ ہیں ان کو الٹا کے بولا جاتا ہے اور اس کو کالا علم کہا جاتا ہے، اور جو نوری علم ہوتا ہے وہ اسی طریقے سے ان کو جو صحیح ورڈز ہیں ان کو صحیح طریقے سے بول کر اور ان کو ریپیٹ کر کے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ نوری علم ہے۔ اچھا، اس بارے میں یہ کہوں گا کہ دیر از نو ڈاؤٹ، پہلے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں اور اس میں جو چیزیں لکھی ہیں ان کا انسانی زندگی پہ بہت زیادہ اثر ہے، اور ان چیزوں کا اچھے لوگوں پہ بہت اچھا اثر ہے، اور جو برے لوگ ہیں ان کی اس میں نشاندہی کی گئی ہے کہ اگر وہ اس طریقے سے زندگی کے طریقے اعمال کریں گے اپنے تو ان کے لیے نقصان دہ چیزیں ہیں۔ بے شک انسان گھاٹے میں ہے، اس طرح کی چیزیں بتا کر ان کو وارن بھی کیا جا چکا ہے۔ اچھا، باتیں ہیں کہ جو صحیح لفظ ہیں ان کی صحیح ترتیب سے پڑھنے کے بعد کیا اثر ہوتا ہے، جس کو ہم نوری علم کہتے ہیں۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہی بات جو پہلے بار بار دہرائی جا چکی ہے کہ الفاظ تب تک اثر نہیں کریں گے جب تک ان میں عمل شامل نہیں ہوگا۔ اعمال کے بغیر آپ کی کوئی بھی بات پوری ہونا مشکل ہے، چاہے وہ عمل آپ کے ذریعے ڈائریکٹلی ہو یا پھر انڈائریکٹلی ہو۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک جملہ بولتا ہوں، فقرہ بولتا ہوں کہ آپ میرے لیے گھر سے کوئی چیز لے آئیں، میرے الفاظ اس وقت تک کسی کام کے نہیں ہیں جب تک آپ جائیں گے نہیں، اوبے نہیں کریں گے، اس پہ عمل نہیں کریں گے، ایکشن نہیں لیں گے۔ یا میں اپنے لیے کوئی بات سوچتا ہوں تو اس وقت تک وہ بات مکمل نہیں ہوگی جب تک میں سوچنے کے بعد اس پہ عمل نہیں کرتا۔ اسی طرح سے قرآن کریم میں بہت ساری زندگی کی ایسی جو چیزیں لکھی ہیں، جو ایسے کام کرنے کے لیے لکھے ہیں، ضابطے لکھے ہیں، جب تک ہم ان الفاظ کے جملات جو ہیں، جو کلمات ہیں جتنی آیات ہیں، ان کو معنی خیز نہیں بنائیں گے، یعنی ان کو سمجھ کر ان پہ عمل نہیں کرتے، تب تک کسی بھی لفظ کو دہرائے جانے کا مطلب ہو سکتا ہے، بلکہ ہوگا کہ کسی نہ کسی حد تک اس کا ثواب ہوتا ہوگا، اس میں بھی کوئی شک نہیں۔ اب ثواب ایک علیحدہ چیز ہے جس کو ڈیفائن کرنا پڑے گا، لیکن آپ کو یہ چیز سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان الفاظ کو، ان کلمات کو عملی جامہ پہنانا ضروری ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھنے پہ آتے ہیں تو اس میں آپ کو ہر جگہ پہ زندگی کے اصول، سماجی قوانین، ایک دوسرے سے ملنا برتنا، ایک دوسرے کے ساتھ کیسا سلوک رکھنا، یہ چیزیں آپ کو ملیں گی۔ اگر ہم یہ چیزیں نہیں کرتے اور صرف دہرائی جاتے ہیں، اسی مثال کو ہم دوبارہ اسی بات پہ لاتے ہیں کہ میں آپ کو یہی بات کہی جا رہا ہوں کہ آپ گھر سے میرے لیے کچھ لے کر آئیں، اور وہی بات آپ مجھے دہرائی جائیں، یہی بولی جائیں، الٹا مجھے کہی جائیں، حالانکہ میں نے تو آپ کو کہا کہ یہ کام کریں، آپ الٹا مجھے کہیں کہ جی گھر سے میرے لیے کچھ لے آئیں، تو یہ بات نہیں بنے گی۔ اسی طرح سے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں احکامات دیے انسان کو کہ یہ احکامات کرنے ہیں آپ نے، وہ جو آیات لکھی ہیں قرآن میں وہ ہمارے لیے احکامات ہیں، کرنے کے کام ہیں، تو ہم الٹا وہی بات اللہ تعالیٰ کو کہی جائیں یا کسی اور کو کہی جائیں، صرف کہنے کی حد تک، اور کریں نا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کی کوئی ایپلیکیبل ہوں گے وہ، یا ان کی کوئی ایسی ایپلیکیشن ہوگی کہیں پہ کہ وہ کام عمل میں آئیں اور ان کا نتیجہ بھی لیا جائے۔ تو اسی طرح سے جو الفاظ لوگ کہتے ہیں کہ سپوز آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کوئی بیماری کی حالت میں یا کسی پریشانی میں کسی کو یا سلاموں کا ورد دے دیتے ہیں، جی آپ یہ یا سلاموں پڑھیں، آپ پہ جو ہے نا وہ یہ تنگی دور ہو جائے گی، آپ کی بیماری سے شفا ملے گی۔ اچھا، یہ نارملی آپ دیکھیں کہ یا سلاموں کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ سلامتی دینے والا، امن دینے والا، سکون، پیسفل جو ہے نا ایک ایٹماسفیئر کے لیے یہ بات ہے۔ تو اگر ہم
وہی صفت جو سلامتی والی ہے تو وہ اپنے آپ میں اپنی ذات میں اس کو اتار لیں اور لوگوں کے لیے بھی سلامتی کا باعث بنیں، تو معاملہ تبھی حل ہوں گے۔ صرف کہے جانے سے، عمل کے بغیر کسی چیز کا رزلٹ کیسے لے سکتے ہیں ہم؟ یہ سب سے اہم نقطہ ہے اس چیز میں۔ جو آپ نے یہ سلامتی والا لفظ ہے، ہاں کہنے کا مطلب یہ آ رہا ہے ہاں، اس ایک سینس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو یا سلاموں یا اس طرح سے کئی الفاظ ہیں، جیسے دعا مطلب اپنے آپ میں یہ ایک ارادہ ہے یا ایک پازیٹیوٹی ہے، اس کو دہرانے سے اور اس کا مفہوم اور معنی ذہن میں رکھنے سے آپ کے اندر ایک پازیٹیوٹی ایڈ ہو جائے گی کہ سلامتی ہوگی، میں نے بھی سلامتی کا باعث بننا ہے اور مجھ پہ بھی سلامتی ہوگی، اور یہ ایک رول ہے، اس میں کوئی مطلب دو رائے شاید نہیں ہو سکتی کہ آپ جو سوچتے ہیں وہی آپ کے ساتھ ہونے بھی لگتا ہے۔ آپ ہر چیز کو اگر پازیٹیو نگاہ سے دیکھیں گے، پلس میں ہر چیز کو دیکھیں گے، نیگیٹیوٹی خود ہی ختم ہو جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ جو دعا ہے اور یہ جو اس طرح کے ورڈس ہیں، پھر اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم خود کو پازیٹیو کر رہے ہوتے ہیں ان کے ذریعے۔ ہاں، یہ بالکل ٹھیک ہے کہ یہ دعائیں اور اس طرح کے جو ہم ورد وظائف کرتے ہیں وہ بیسیکلی اگر ان سے رزلٹ ملنا ہے تو وہ اسی صورت میں ملنا ہے کہ اس کو ہم اپنی ذات کے اندر داخل کریں، ان الفاظ کے مفہوم کو، اس کی تاثیر کو اپنی ذات کے اندر داخل کریں، جو بھی لفظ بولا جا رہا ہے اس کے مطلب، معنی، مفہوم کو سمجھ کر ہم خود پر بھی اور لوگوں کے ساتھ بھی وہ سلوک کریں۔ اگر یا رحیمو آتا ہے کوئی لفظ ہم نے بولنا ہے تو اس کا مطلب ہے رحم کرنے، مسلسل رحم کرنے والا، یعنی ہم اپنے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے جہاں تک ہم کسی پہ رحم کر سکتے ہیں، اپنے سبارڈینیٹس پر، اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں پر، تو ہماری جتنی بھی پاسبل ہے وہ ہم کریں گے، تو اس میں ہمارے معاشرے میں دیکھیں کتنا فرق پڑے گا۔ اور یہ بھی جو ورد وظائف، کئی لوگ ان کو کہتے ہیں کہ یہ بے معنی ہے اور معنی خیز ہو جائیں گے، کیونکہ ہماری ٹریننگ ہے یہ والی۔ اچھا، یہ جو جیسے آپ نے ورڈ یوز کیا ہے رحیم، جس کا مطلب ہوتا ہے رحم کرنے والا، تو رحم کرنے والا ایک پرسن ہے جو خود ہی بولی جا رہا ہے یا رحیم ہو، رحم کرنے والا، رحم کرنے والا، تو اس کے اوپر یہ پازیٹیو انرجی اس کو اگر سمجھے گا کہ یہ رحم کرنے والا کا ایکچوئل مطلب کیا ہے، دین امپلیمنٹ ہوگا، پازیٹیو انرجی تبھی آئے گی۔ یس یس یس، ادروائز کیسے پاسبل ہے؟ مطلب ایک آپ لفظ کو بغیر سوچے سمجھے دہرائی جا رہے ہیں، تو اس سے یہ تو پاسبل ہے کہ آپ کا ذہن تھکن اور اس طرح سے اس میں ہوگا، اور اس کا بھی ایک رزلٹ پازیٹیو مل سکتا ہے آپ کو۔ سپوز آپ کو کوئی انگزائٹی ہے، کوئی پریشانی ہے، تو آپ صرف اس لفظ کو دہرائی جا رہے ہیں، تو اس لفظ کو دہرانے کی وجہ سے آپ کی توجہ جو ہے، اس کا مرکز جو انگزائٹی والا تھا وہ شفٹ ہو کے اس آپ کے ریپیٹنس پہ آ جائے گا، اور وہ اس کو ایک شفٹ ملے گا اور اس کو ریلیکسیشن ملے گی اس انگزائٹی سے جس میں آپ مبتلا تھے پہلے۔ یہ لفظ بغیر معنی جاننے کے بھی تاثیر رکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے جو ذہنی رجحان ہے اس کو یہ تبدیل کریں گے۔ سم ٹائمز ہم جیسے وہ گانا ایک ریپیٹ پہ لگ جاتا ہے، تو کئی ایسی انگزائٹی اور ڈپریشنز ہوتے ہیں جو ہمارے جو ہے نا پرابلمز کریٹ کرتے ہیں، وہ لوپ لگ جاتا ہے، بار بار وہی خیال آتا ہے۔ جیسے بریکنگ نیوز دیکھتے ہیں تو 2 گھنٹے ہم بریکنگ نیوز ہی دیکھتے رہتے ہیں، تو اسی طرح سے یہ لفظ جو پریشانی ہوتی ہے نا، اس کا وہ فوکس چینج کرنے کے لیے یہ لفظ دہرائے جاتے ہیں، اور اس میں کافی زیادہ تبدیلی آتی ہے پھر ذہنی رجحان میں۔ بلکہ ہماری تھنکنگ چینج ہو جاتی ہے۔ ایگزیکٹلی، ہمارا تھاٹ پروسیس جو ہوتا ہے نا وہ وہاں سے شفٹ ہو کے ایک نئی چیز پہ لگ جاتا ہے، اور جو مسلز کی ٹینشن ہوتی ہے اس واقعے کی وجہ سے جو ہم نے دیکھا ہوتا ہے یا ہمارے اوپر طاری ہوتا ہے اس میں شفٹ آتا ہے، تو ہم وہ ذکر یا اس کو ورد پہ لے جاتے ہیں اور وہ ریلیکسیشن مل جاتی ہے۔ لیکن اس کو اصل معنی میں لانے کے لیے اس کا مطلب بھی جاننا ضروری ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ اس کو معنی خیز بنائیں۔